پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کی کوششوں کے لیے دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان آج اہم رابطہ متوقع۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کی بات چیت چند گھنٹے تاخیر سے دوچار ہے۔ اس سے قبل بھارتی میڈیا نے ڈی جی ایم اوز بات چیت شروع ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ڈی جی ایم اوز کے درمیان 10 مئی کی سپہر بھی رابطہ ہوا تھا، جس میں فوری سیز فائر پر اتفاق ہوا تھا۔ اگر بھارت سے مذاکرات ہوئے تو پانی، دہشت گردی اور کشمیر پر بات ہوگی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آنا چاہیے۔ ساری جنگیں کشمیر پر لڑی گئی ہیں، پرسوں والی جنگ بھی کشمیر کا مسئلہ تھا۔ مودی نے اس خطے کو ایک ایسے جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو 76 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جو ہماری افواج کو اس دفعہ ملی ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کو چھو گئی۔ سیز فائر کے بعد پہلے کاروباری دن پر 10,000 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,17,000 پوائنٹس کی سطح پر بحال ہو گیا۔ آج ایک ہی دن میں سٹاک مارکیٹ کے حجم میں 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرمایہ کاروں نے 5,87,47,47,103 روپے مالیت کے 12,49,28,589 شیئرز کے 25,795 سودے کیے۔ مجموعی طور پر 331 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جن میں سے 320 کمپنیوں کے شیئرز کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ بھارت کی 13 لاکھ فوج اپنے تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتی۔ ملک کی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے والے آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بیانات کی ایک ویڈیو شیئر کر دی گئی۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اور ہم نے اس ملک کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی۔ جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی، کوئی بھارتی پائلٹ ہماری تحویل میں نہیں۔ ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سینئر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا رد عمل نصاب بن جانے والا تھا۔ پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگ زیب نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ کا کوئی ثانی نہیں، پاک فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کا مقابلہ 6-0 رہا، ہم نے خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ پاک بھارت تصادم کے بعد پاکستان میں فضائی آپریشن معمول پر آنا شروع۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق ملک کے تمام بڑے ہوائی اڈوں لاہور، سیالکوٹ، کراچی، پشاور اور اسلام آباد پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے۔ عرب امارات کی ایئر لائنز نے بھی پاکستان کے لیے اپنی پروازیں بحال کر دیں۔ دوسری جانب بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود تاحال بند۔ 18 روز میں بھارت سے متعلق ایئر لائنز کو 400 کروڑ بھارتی روپے کا نقصان۔ لمبے فضائی روٹس کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو فیول اور دیگر اخراجات میں اضافے کا سامنا ہے۔ بھارت کے 24 ایئرپورٹس کا فلائٹ آپریشن آج بھی غیر فعال ہے۔ تمام طیارے بھی ہٹا لیے گئے، جبکہ آج کی 444 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ تھم گئی، ٹیرف میں 115% کمی پر اتفاق۔ عالمی مارکیٹوں میں تیزی آ گئی۔ امریکہ اور چین نے ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے ایک دوسرے کی مصنوعات پر محصولات واپس لینے پر اتفاق کر لیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ 14 مئی تک امریکہ چینی مصنوعات پر محصولات کو عارضی طور پر 145% سے کم کر کے 30% کرے گا، جبکہ چین امریکی درآمدات پر محصولات کو 125% سے کم کر کے 10% کرے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ ٹیرف میں کمی دنیا کے عمومی مفاد میں ہے۔ امریکہ اور چین میں معاہدے کے بعد ڈالر اور یوان کی قدر میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر اٹھانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں کا ہم نے سوچا نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ پاکستان کی خواہش کے مطابق امریکہ بھی مسئلہ کشمیر میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ایئرپورٹ، سڑکیں سب کچھ بند ہیں۔ اب بھی لوگ خوفزدہ ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پہلگام حملے کے خاموش متاثرین ہیں، جنہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص پر دی گئی بریفنگ کے دوران ڈپٹی چیف آف ایئر آپریشنز وائس ایئر مارشل اورنگ زیب احمد کے انداز نے سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے اور ان کا نام ایکس پر ٹرینڈ کرنے لگا۔ وائس ایئر مارشل اورنگ زیب احمد کی جانب سے دلچسپ انداز اور بھارت کے خلاف پاک فضائیہ کی کارروائیوں کو مختصر اور مؤثر انداز میں پیش کرنے پر ایکس پر ان کی تعریفیں کی گئیں۔ زیادہ تر سوشل میڈیا صارفین نے ان کے ایک جملے کے ویڈیو کلپ کو بار بار شیئر کرتے ہوئے ان کے ڈائلاگ کو بھارتی فضائیہ کے لیے توہین قرار دیا۔
जंग बंदी के ऐलान पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को सख्त ट्रोलिंग का सामना, एक्स अकाउंट लॉक करने पर मजबूर हो गए। भारतीय सार्फिन ने उन्हें गद्दार और बेशर्म करार दिया। इनकी बेटी को भी शदीद ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने जुनैद अकबर से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म का जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का पैगाम। अलीमा खान ने तस्दीक कर दी। इमरान खान की बहन हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गईं। उनका कहना था कि हम अपने भाई को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। कल अडियाला भी जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफ़ा देने का पैगाम भिजवाया है और कहा है कि चेयरमैन की जिम्मेदारी उमर अयूब को दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का पैगाम भी दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के मैचेस अब कहां होंगे तय पा गया। बकिया मैचेस शुरू करने के लिए 16 से 18 मई की तारीखें ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक बाकी मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। फ्रेंचाइज को आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PSL के बकिया मैचेस के लिए मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों से बातचीत जारी है। प्ले ऑफ राउंड समेत पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के 8 मैचेस बाकी हैं।